بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آزاد کشمیر میں تاریخ کا سب سے بڑا پروٹیسٹ، طاقت کا استعمال اور ہلاکتیں، اور اسی حوالے سے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کا رد عمل اور اہم بیان، اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ اور اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ اور اگر ناظرین اکرام آپ ہماری مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اکرام، معاملہ یہ ہے کہ 5-6 ہفتے پہلے ایکشن کمیٹی کی جانب سے اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھے گئے تھے اور آزاد کشمیر حکومت سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے مطالبات کو تسلیم کریں، ورنہ 29 سپتمبر سے آزاد کشمیر میں ایک بڑا پروٹیسٹ شروع ہوگا اور پورے آزاد کشمیر کو بند کیا جائے گا۔ اس کے بعد حکومت اور ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے اور کچھ باتوں کو حکومت نے تسلیم بھی کر لیا۔ اس حوالے سے آزاد کشمیر حکومت کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے ایکشن کمیٹی کے 36 مطالبات کو تسلیم کر لیا تھا، مگر 2 مطالبات پر ڈیڈ لاک برقرار تھا، جس کی وجہ سے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے اور ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ 29 سپتمبر کو پورے آزاد کشمیر میں پروٹیسٹ کیا جائے گا۔ جبکہ اس حوالے سے ایکشن کمیٹی کا موقف یہ ہے کہ اہم مطالبات کو حکومت نے تسلیم نہیں کیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے اپنے پروٹیسٹ کی کال کو واپس نہیں لیا۔ تو ناظرین اکرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ 29 سپتمبر کو آزاد کشمیر میں پروٹیسٹ شروع ہونا تھا، تو اس سے ایک دن پہلے ہی پورے آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ سروس کو بند کر دیا گیا اور یہاں تک کہ سمز بھی نہیں چل رہی۔ ناظرین اکرام، آزاد کشمیر کے لاکھوں لوگ بیرون ملک رہتے ہیں اور پچھلے 4-5 دنوں سے ان کا اپنے پیاروں سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا۔ ناظرین اکرام، یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک جانب آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ سروس کو بند کیا گیا ہے اور سمز کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور دوسری جانب میڈیا پر یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام نے ایکشن کمیٹی کے پروٹیسٹ کو ناکام بنا دیا ہے اور عوام باہر نہیں آئی۔ تو جو میڈیا چینلز ایسی باتیں کر رہے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ اگر واقعی ہی آزاد کشمیر کی عوام باہر نہیں آئی تو کیا وجہ ہے کہ پچھلے 4 دنوں سے پورے آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ سروس کو بند کیا گیا ہے اور یہاں تک کہ سمز بھی نہیں چل رہی؟ ناظرین اکرام، سچی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا ایک بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور عوام بڑی تعداد میں باہر آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت بخلاہٹ کا شکار ہے اور ایکشن کمیٹی کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ایکشن کمیٹی عوام کی بات کر رہی ہے تو یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس پروٹیسٹ میں پاکستان مخالف نعرے بازی بھی کی گئی ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ جن لوگوں نے اگر پاکستان کے خلاف نعرہ بازی کی ہے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں سے ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں کہ ایکشن کمیٹی والے پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں تو ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ ناظرین اکرام، اگر ایکشن کمیٹی عوام کی بات نہیں کر رہی تو کیا وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے اور آزاد کشمیر کی تاریخ کا ایک بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے؟ اسی حوالے سے یہ بھی خبریں سامنے آئی ہیں کہ مبینہ طور پر حکومت کی جانب سے طاقت کا استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے شہری زخمی اور شہید ہوئے ہیں، جبکہ دوسری جانب یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولیس والے بھی
شہید ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو چاہے ناظرین کرام عوام کی جانب سے جانیں گئی ہیں یا پولیس کی جانب سے، وہ سب ہمارے اپنے ہیں اور کسی جانب سے بھی طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے۔ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم آزاد کشمیر کی عوام کے پرامن پروٹیسٹ کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور ان کے جائز مطالبات کو فوری طور پر پورا کیا جائے۔ تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے کہا کہ جو بے جا طاقت کا استعمال کیا گیا ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور اگر کسی جانب سے پاکستان مخالف نعرے بازی کی گئی ہے تو ایسے عناصر کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو کل ناظرین کرام وفاقی حکومت کی جانب سے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنائی گئی تھی، جن کے اور ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کا ایک دور بھی ہوا ہے۔ ابھی تک کچھ فائنل نہیں ہوا اور ذرائع سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آج ایک بار پھر ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پہلے پورے آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ سروس کو بحال کیا جائے اور سمز کو بھی کھولا جائے۔ ناظرین کرام، ایک جانب حکومت اور میڈیا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پروٹیسٹ بری طرح ناکام ہو گیا ہے، اور دوسری جانب حالت یہ ہے کہ پچھلے 4 دنوں سے پورے آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ سروس کو بند کیا گیا ہے اور کسی کا بھی کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج حکومت اور ایکشن کمیٹی کے درمیان جو مذاکرات ہونے ہیں تو اس کے بعد کچھ طے ہوتا ہے یا نہیں۔ مگر تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے جو طاقت کا استعمال کیا گیا ہے اس کی بھی مذمت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ سعد رضوی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کچھ عناصر نے پاکستان مخالف نعرے بازی کی ہے تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور ناظرین کرام، ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے بھی پاکستان مخالف نعرے بازی کی ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اسی طرح جو ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات ہیں ان کو بھی فوری طور پر پورا کیا جانا چاہیے تاکہ یہ سارے معاملات پرامن طریقے سے حل ہو جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔